سے ہوگا؟ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہا بندے کو نظر آئے گا کہ ابھی سورج غروب ہو رہا ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، میری نماز رہتی ہے، اگر یہ نمازی ہوگا تو یہ کہے گا فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، مجھے نماز پہلے پڑھنے دو۔ لاگو ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ناطے رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے، اور ان تعلیمات میں جہاں کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جس عبادت کو بندے کی طرف متوجہ ہوا کرتا ہے وہ عبادت نماز کی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم نماز سے غافل، ہم نماز سے اتنے غافل کہ اذان آتی رہے بندہ مسجد نہ جائے، گھر میں نہ پڑھے، حتیٰ کہ اس نماز کا وقت ہی گزر جائے اس کے بعد جا کر بھی بندہ نہ پڑھے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ خوش قسمتی اسے نہیں کہتے، خوش قسمتی اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاک پیغمبر کی طرح نماز پر پابند رہیں، ہم نماز پر مضبوط رہیں، نماز کی پابندی ہم میں ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز وہ فریضہ ہے جس کا پوچھ قیامت قبر میں اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ قتل کے بعد نماز کا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مؤمن فوت ہوگا یہ قبر میں جائے گا تو اس کی نماز کا سوال زبان، اور اگر یہ بندہ یہ جملہ کہہ دے گا تو فرشتے کہیں گے تیری نماز کا وقت ختم ہے، جا تیری قبر کو جنت کا باغ بنا۔ آپ اندازہ لگائیں نماز کتنی بڑی عبادت۔ سنیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نماز کے اوقات بھی بتائے ہیں، نماز کا ٹائم ٹیبل طے کر کے بھی دیا ہے، نماز کی کیفیت بھی بتائی ہے، نمازوں کی تعداد بھی بتائی ہے، اور نماز کا قیام بھی بتایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کے لیے رب کریم نے نماز کی ترتیب کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اے لوگو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، آپ کے اوپر ظہر کی نماز یہ لازم کر دی گئی ہے، الی غسق اللیل، جب تک رات نہ آ جائے اس وقت تک تمہاری نمازیں ہوں گی۔ عصر مغرب عشاء اسی میں آ گئی۔ اچھا جب یہ پڑھ لینا ہے الی دلوک الشمس وغسق اللیل، رات کے اخیر تک، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، پھر آپ نے صبح کی نماز میں اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں رب کریم نے آپ کے اور میرے لیے نماز کے اوقات کی بات میں اقم الصلاۃ کی بات کی ہے، تو صلاۃ کہتے کسے ہیں؟ صلاۃ کا اردو ترجمہ تو نماز ہوتا ہے، لیکن صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں صلاۃ لغوی طور پہ اس ٹیڑھی لکڑی کو کہتے ہیں جسے آگ پر سینک سینک کے بندہ سیدھا کر دیتا ہے۔ کہا نماز بھی ایسی چیز ہے اللہ کے سامنے جھک جھک کے بندہ جنت کا مستحق بنے۔ رب کریم نے آپ کو اور مجھے نماز دی ہے، پھر نماز کے اوقات بتائے ہیں۔ میرے دوستو میں نماز کے متعلق ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رب کریم نماز کے ذریعے آپ کو اور مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور پاک پیغمبر کا واقعہ یوں فرمایا، سورۃ مزمل ہے، پارہ نمبر 29 ہے، پہلا رکوع ہے۔ رب کریم نے رسالت مآب علیہ السلام کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، فرمایا پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں اٹھ کے تہجد کی نماز آپ کو پڑھنی چاہیے، آدھی رات پڑھیں یا تھوڑی رات پڑھیں، کچھ وسع پڑھیں، لیکن آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ قم اللیل الا قلیلا، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی اور میری اسلامی اماں جان، آپ کی اور میری روحانی اماں جان، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ
ارشاد فرماتی ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں پڑھتے تھے، رات کو نماز کی پابندی یوں کرتے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے۔ اماں فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، پیغمبر کریم کے نماز کی لمبائی کو، نماز کی طوالت کو، نماز کی حیثیت کو اور نماز کی خوبصورتی کو آپ مت پوچھئے، حضور پڑھتے ہی پڑھتے رہتے حتیٰ توارت قدمہ، یہاں تک کہ پیغمبر کریم کے قدموں میں ورم آ جاتا، پیغمبر کے قدموں میں تکلیف ہو جاتی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اتنی تہجد کی نماز ختم کی، جب سلام پھیرا اماں کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ افلا یغفرک اللہ لک من الذنب من الاول الى آخر، یا رسول اللہ نے آپ کے پہلے دن سے لے کر آخر دن تک گناہ نہیں رکھے، اگر ہوں تو رب نے معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنی تلاوت کر کے نماز پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سندھ کے غیوروں، اللہ کے رسول نے جواب دیا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا بات کرتی ہو، جب رب نے میرے گناہ ختم کر دیے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نماز پڑھوں۔ آپ اندازہ لگا لیں نماز کی ویلیو اتنی۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں گھوٹکی کے مسلمانوں، اللہ کے رسول تو نفل نماز تہجد اتنی پابندی سے پڑھتے تھے کہ قدم میں ورم آ جاتا، تہجد اتنی پابندی سے پڑھتے تھے اللہ کے رسول کی نماز لمبی ہو جاتی، تہجد پابندی سے اللہ کے رسول اٹھ کے ادا کرتے، وہ نفل ہے، حضور وہ پڑھے، ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم فرضوں سے بھی بات کریں، ہم کیسے امتی ہیں؟ بابا یہ امتی وفادار نہیں ہے، ہم وفادار نہیں ہیں، ہم تو غدار امتی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، ہمیں وفاداری اپنانی چاہیے، وفاداری کے مطابق آگے ترتیب رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں جو نماز کا نہیں ہے وہ رسول اللہ کا نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ بخشش کی امید کیسے رکھے؟ اور میرے دوستو، میں نماز کے متعلق ایک جملہ آپ کی خدمت میں مزید عرض کر رہا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فضائل نماز، فضائل اعمال میں حدیث پاک کو لائے ہیں۔ فرماتے اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے پوچھا، میرے صحابی بتا تو ایک جگہ جا، گھر سے نکل کے راستے میں نہر آئے، پھر ایک جگہ کاروبار کے لیے جا، جب تو گھر سے نکل راستے میں نہر کے اوپر غسل کر پھر چلا جا، اس طرح دن میں 5 مرتبہ چل اور ہر مرتبہ تو غسل بھی کر، پھر اپنے کاروبار پہ جا۔ بتا دن میں جب تو 5 مرتبہ غسل کر کے نہائے گا، تیری جان پر کوئی میل کچیل رہے گی، تیری جان پر کوئی بری چیز رہے گی؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کروں گا، 5 مرتبہ نہاؤں گا، 5 مرتبہ جسم پہ پانی ڈالوں گا، میرے اوپر کون سی میل آ سکتی ہے؟ میل نہیں آئے گی، میں صاف ستھرا رہوں گا، میں فریش رہوں گا، میلے ہونے سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا میرے صحابی امت کو یہ پیغام دے دینا، تمہیں تمہارا نبی کہہ رہا ہے یہ 5 نمازیں تمہارے گناہوں کا غسل ہے، یہ 5 نمازیں تمہارے گناہوں کا دھونا ہے۔ جتنے گناہ آئیں گے پھر نماز پڑھو گے، پھر گناہ ہوگے، اگلی نماز کا وقت ہوگا، پھر گناہ ہوگے، پھر اگلی نماز کا وقت ہوگا، یوں سرکل چلتا رہے گا اور تم گناہوں سے پاک ہو۔ میرے دوستو، گناہوں سے پاک رہنے کی ترتیب ایسی، سندھ کے غیوروں میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ میں نے کہا نماز کا حکم بھی اللہ کے رسول کو ملا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ کے رسول کو ملا ہے، لیکن حکم کہاں ملا، کس جگہ پہ ملا، کس مقام پہ ملا، کس معاملے میں ملا؟ اگر ہم دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم ملا ہے، حضور پاک مکہ مدینہ کی زمین پہ ہے، اللہ نے فرشتہ بھیج کے نماز کا حکم دیا ہے، حضور پاک کو روزے کا حکم دیا، حضور پاک مکہ مدینہ کی زمین پہ ہے، روزے کا حکم آ گیا، پیغمبر کریم کو نکاح کا حکم ہوا، حضور زمین پہ نکاح کا حکم آ گیا، حضور پاک علیہ السلام کو اذان کا حکم ہوا، حضور پاک زمین پہ اذان کا حکم آ گیا، پیغمبر کریم کو نکاح کے باقی جزیات و کلیات و طلاق کے مسائل کا حکم ہوا، وہ زمین پر آیا، پیغمبر نے جہاد کیا، حکم زمین پر آیا، پیغمبر نے تجارت کی، حکم زمین پر آیا، پیغمبر نے
जिहाद के बाद उम्मत से सुलह की तो सुलह का हुक्म जमीन पे आया। बकरा ईद में आपने तिलावत कैसे और मामलात के बाद आपने फिर बकरा ज़बह करके कुर्बानी देनी है। आप छोटा बकरा ज़बह करें या बड़ा जानवर ज़बह करें, कुर्बानी का हुक्म, ये हुक्म भी जमीन पे आया है। लेकिन एक वाहिद चीज नमाज है जिसका हुक्म जमीन पे नहीं आया, बल्कि मेराज की रात हजरत जिब्राइल को फरमाया, जिब्राइल जा मेरे महबूब को ले आ। जिब्राइल मक्का गए हैं, हुजूर पाक हजरत फातिमा बिन्त अबी तालिब उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत अली की बहन के घर सोए हुए थे। जिब्राइल गए हैं, हुजूर को लिया है, बैतुल्लाह से गुजारा है, बैतुल मुक़द्दस लाए हैं, 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा क्रॉस की है, शरीफुल कलाम से गुजर हुआ है। ला मकाम में जाके जिब्राइल रुका, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पैर जल जाएंगे। हुजूर अकेले गए हैं, वहां पर जाके पहुंचे जिसे अर्शे मुअल्ला कहते हैं। कुरान कहता है फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआद मा रहा। पैगंबर ने जो देखा उसे झुटलाया नहीं जा सकता। हुजूर अर्श पे गए हैं, अर्श पे जाके अल्लाह से हम कलाम हुए हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब अर्श पे पहुंचे, बाकी हुक्म चीजों के जमीन पे थे, हुक्म नमाज अर्श पर मिला, हुक्म नमाज आसमान पर मिला है। नमाज का हुक्म पर बुलाया गया, अर्श मुअल्ला पर पहुंचा के नमाज का हुक्म दिया है, बताने, सुनाने, समझाने और वाज़े कराने के लिए कि ऐ लोगों, बाकी हुआ काम भी है, उनका दर्जा जैसा है, नमाज का हुक्म उन सबसे बढ़कर। तो जब नमाज के लिए बुलंदी पर बुलाया गया, नमाज के लिए ऊंचाई पर बुलाया गया, नमाज के लिए इतना ज्यादा हुजूर पाक को सफर करा के दिया गया, तो आप नमाज की हैसियत का अंदाजा लगा दें। और मेरे दोस्तों, रिसालत में आप वापस हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कोई तोहफा? कहा जी मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला। हजरत मूसा ने अर्ज किया है नबीउल्लाह, मैं आपसे पहले अपनी कौम की तरफ मबूस हुआ था, उनको 50 नमाजें मिली, उनने नहीं पढ़ी, आप अल्लाह से कम कराइए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कम कराने की दरखास्त की। 2 रिवायतें हैं, या 10 कम हुई या 5 कम हुई। अगर 5 कम हुई तो 9 मरतबा आना जाना हुआ है, 10 कम हुई हो तो 4 मरतबा आना जाना हुआ है। रिसालत में अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ने फिर कम कर दी, होती 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 आखिर 5 बची और अल्लाह ने फरमा दिया 7। हुजूर वापस आए, वो फरमान क्या है मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत मूसा ने पूछा कितना बचा? कहा जी 5। कहिए भी माफ कर, आपकी उम्मत नहीं पड़ी। हुजूर ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम आपकी बात ठीक है, पर मुझे अब अल्लाह से हया आती। क्यों? अल्लाह ने फरमा दिया है, महबूब मुस्तफा हमारे यहाँ बात तब्दील नहीं होती, तेरी उम्मत तेरी सिफारिश पर 45 नमाजें कम, सिर्फ 5 नमाजें दिन में पड़ेगी, सवाब में 50 का दूंगा, सवाब में 50 का दूंगा। अंदाजा लगा नमाज का मकाम और मर्तबा। और सुने, कहते हैं जो आदमी नमाज पढ़ता है इसका रिज्क बढ़ता है, जो आदमी नमाज पढ़ता है इस आदमी के थोड़े रिज्क में अल्लाह वो बरकत देते हैं जो बाकियों के बड़े बड़े रिज्क में भी नहीं होती। आपने देखा है नमाजों की बरकत। आओ मैं एक नमाज की बरकत सुनाओ। हमारे उलमा मौजूद है, मजमे में भी है। मौलवी की तनख्वाह कितनी और प्रोफेसर और डॉक्टर की कितनी? और सुनो, मौलवी की 10,000 की तनख्वाह में 10 बच्चे होते हैं, डॉक्टर के 2 लाख की तनख्वाह में भी बच्चे 2 ही अच्छे। तो आप अंदाजा लगे रिज़्क़ की बरकत दे। और जिस सुकून से उलमा उस छोटी सी तनख्वाह में सोते हैं, यकीन माने बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाह में भी रात को गोलियां खाकर सोना। आप जिस दिन नमाज अदा करें अपनी नींद और अपने सुकून का अंदाजा लगा। और जब बंदा नमाज छोड़ दे अंदाजा। मेरे एक दोस्त है, मुझे कहते हैं उस्ताद जी जब से आपने तौबा कराई और मैंने नमाज शुरू की है, अब कोई नमाज मुझसे लेट हो जाए ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जुम्बी और पलीत हूं और मैंने गुस्ल करना हो। ये कैफियत बंदे को मिलती थी। और एक बात मैं मजीद कहता हूँ, नमाज अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जाके अदा होती है ना। नमाज अल्लाह के घर में जाके अदा है। अल्लाह के घर में अगर एक बार आप गए हैं, दूसरी बार भी गए हैं, तो इसका माना है पहली बार जाना कबूल हो।
آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آپ اس کی عزت نہ کریں وہ پھر نہیں آئے گا۔ آپ اللہ کے گھر گئے اور دوبارہ جانے کا اتفاق بن گیا، اس کے معنی اللہ نے عزت کی ہے، قبول ہو گئی۔ اور ایک بات یہ بھی سنو میرے دوستو، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے چہرے پر اس نماز کی برکت کا اثر، من کسر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، علماء فرماتے ہیں جس نے رات کی عبادت نماز والی مضبوط کر لی، دنیا اس کے دن کو چہرہ دیکھ کر تعریفیں کرے گی کہ تیرے چہرے پر نور موجود۔ پیغمبر کے صحابہ کرام کے چہروں میں بھی نماز کا اثر ہوتا تھا۔ اللہ کے قرآن میں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پیغمبر کریم کی جماعت، صحابہ اور اہل بیت کے چہروں پر بھی، رسالت مآب علیہ السلام کی جماعت کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ماتھے پر محراب بنا ہوا ہو تو سجدے کا اثر ہے، جس کا نہ بنا ہوا ہو اس کی نماز قبول نہیں ہے، یوں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس کے چہرے پر نور کی برسات ہو۔ اور میرے دوستو، نماز کے بارے میں ایک جملہ مزید کہہ رہا ہوں، جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، علماء نے لکھا ہے حدیث پاک میں ہے کہ وہ دنیا کے 7 سمندر بھی پی لینا، مرتے وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ وہ پیاس نہیں بجھتی، اتنی پیاس لگتی ہے۔ کیوں؟ اس آدمی نے نماز کی پابندی نہیں کی۔ حدیث پاک میں ہے رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا سراسر ظلم ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور وہ اللہ کے گھر نماز کے لیے نہ۔ ایک حدیث میں ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کافر اور مسلمان کا بنیادی فرقوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز کا پابند ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے تم وضو کر کے مسجد جاؤ، ہر قدم پہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے احرام باندھ کے تم حج پہ جاؤ۔ بھائیو، حضرت عمر فاروق کا دور ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں پر ایسے ایسے جاسوس مقرر کرتے جن کی ذمہ داری ہوتی کہ یہ جاسوس بتاتا یہ بندہ غریبوں کے ساتھ کرپشن تو نہیں کرتا، نمبر 2 نماز کی پابندی ہے یا نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر کو پتہ چلتا غریب کے لیے اس کا معاملہ کرپٹ ہے یا نمازوں کی پابندی ہے، گورنر کو ہٹا دیتا۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے سلمان، ساری رات عبادت کی، صبح کی نماز نہ پڑھ سکے۔ حضرت عمر نے دیکھا نماز میں نہیں تھے، ان کے گھر گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، ان کی ماں نے کہا پوری رات نفلیں پڑھی ہیں، صبح کی نماز بیچارے سے نکل گئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں یہ نفلیں نہ پڑھتا، صرف فرض نماز پڑھ لیتا نا، یہ اس کے لیے نوافل میں کافی ہوتی، مجھے خوشی ہے میں رات سویا بھی ہوں اور صبح کی جماعت میں شریک ہوں۔ کہتے ہیں جو بندہ عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لینا اسے 1.5 رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ صبح کی نماز جماعت سے پڑھنا 1 رات عبادت کا ثواب، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا آدھی رات عبادت کا ثواب۔ اور منافقین جو ہوتے تھے حضور پاک کے دور میں، ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی تھی، شرم سار ہو کر بھی وہ نماز پہ آ کر کھڑے ہو جاتے، بابا ہم تو مسلمان۔ اور سندھ کے غیوروں آپ کی توجہ ہے، سب کی توجہ ہے، جتنے ان کی توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرے نا، جزاک اللہ۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ آج ہم لوگ نماز سے اتنے غافل ہیں کہ رزق کی تلاش میں دکان پہ بیٹھتے ہیں، رزاق کو بھول جاتے ہیں۔ ہم رزاق کو بھولے ہوئے بھائی، رزق گاہک کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق رزاق کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے رب رزق دے دے، رب نہ چاہے رب رزق سے محروم۔ اللہ نے رزق دے دے۔ آپ کیا سمجھتے ہو میں کماؤں گا تو کھاؤں گا؟ ہو سکتا ہے کمانے کے بعد ڈاکو لوٹ کے کھا جائے، پھر ہو سکتا ہے مال ضائع ہو جائے، اللہ نہ کرے رات کو آگ لگے، دکان میں پیسے بھی جل گئے اور سامان بھی جل گیا، پھر حق ہے کہ بندہ اللہ کے لیے ٹائم نکالے۔ اور رب نے تمہیں عزت دی ہے، صحت دی ہے، زندگی کی نعمت دی ہے،
تو اللہ کی قدر کرو اور نماز کے لیے وقت نکالو. کہتے ہیں نماز سے وقت مت کہو مجھے کام کرنا ہے. نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنا ہے. ہم وہ تو بنے. اور میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا جی چاہتا ہے ان آمر احدا، میں ایک شخص کو حکم کروں وہ تمہیں باجماعت نماز پڑھائے اور میں چلا جاتا. صحابہ نے پوچھا کہاں؟ فرمایا جو جماعت میں نہیں آتے ان بے نمازیوں کے گھر میں جاؤں. لَأُحَرِّكَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، تاکہ میں لکڑیاں اکٹھے کر کے ان کے گھروں کو آگ لگوں. آج ہم اے سی کی ٹھنڈک میں ہوں اور نماز نکل جائے، نماز نہ پڑھ سکیں تو جہنم سے قبر کو گرم کر دیں. ادھر کیا جواب دیں؟ بھائیو، نماز نماز ہے. اس کے لیے رزاق کو نہ بھولو. رزق کتنا ہے وہ مل کے رہے. الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. آپ جمعہ کے خطبے میں خطیب سے یہ حدیث سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہاتھ پہ ڈنڈا عصا پکڑ کے یہ حدیث پڑھتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ جس ذی روح کا جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اللہ اسے موت نہیں دے. اگر لکھا ہوا ہے نا چمن کے وادی فلک بوش پہاڑوں سے انگور اگر چلا ہے ٹرک میں اور طے ہے کہ میرے منہ میں آئے گا تو وہ آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور اگر میرے لیے نہیں لکھا ہوا نا، ہسپتال میں دیکھو نا چمچ سے پانی اٹھا کے لوگوں کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اگر اس کا رزق لکھا ہوا نہیں ہوتا تو نکل آتا. کیوں؟ اس کا رزق پورا ہو گیا ہے. یہ جو آج کہتے ہیں جی میرے اوپر نمک بند ہے، میرے اوپر میٹھا بند ہے، میں فلاں چیز زیادہ نہیں کھاتا، کیوں؟ یہ تمہارا موت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، دنیا کا رزق آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اب تو بندہ فکر کر لے. اور آپ کو پتہ ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتا ہے. اور میں دو واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ بتانے لگے کہ ہمارے ایک تعلق والے مصر میں اقوام متحدہ کی طرف سے ایلچی بن کر گئے ہوئے تھے. ان کو ان کے دفتر نے آرڈر جاری کیا کہ آپ ماسکو جاؤ، روس کے دارالخلافہ میں ایک میٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ود فیملی ٹریول کیا، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، مسلمان ہیں. کہتے جب میں قاہرہ سے فلائٹ لے کر نکلنے لگے روس کی طرف تو اتفاق سے ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی جو ڈائریکٹ نہیں جا رہی تھی روس. تو مجھے بایا تاشکند روس جانا تھا، تاشکند ازبکستان. ادھر کچھ ٹائم اسٹے تھا جہاز کا، پھر ہم روس جاتے. تو کہتے جب میں مصر سے نکلنے لگا تو ہم 4-5 آدمی تھے، ہم نے 2 مرغیاں لے لی، چکن روسٹ بند کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ راستے میں ضرورت آئے گی تو کھا لیں گے. لمبا سفر ہے، کئی گھنٹوں کا سفر ہے. کہتے اتفاق ہم راستے میں نہ کھا سکے، ہم جا کر تاشکند ایئرپورٹ پہ اتر گئے. ہمارا 1 دن کا اسٹے تھا، ہم ہوٹل آئے، ہم وہاں رکے کہ کچھ ٹائم بعد اگلی فلائٹ لے کر نکلنا ہے. تو کہتے ہیں جب ہم پہنچنے لگے نا ہوٹل میں تو باہر ایک ایسے سادی سی کوئی خاتون یا کوئی بندہ بیٹھا تھا، وہ اللہ کے لیے مانگ رہا تھا. تو کہتے ہیں مجھے میری بیوی نے کہا کہ چکن کھائی بھی نہیں ہے، لی بھی تھی، اس بندے کو دے دو اللہ ثواب دے. کہتے ہم نے وہ 2 اس کے حوالے کر دی اور ہم ہوٹل آ کے سو گئے. جب ٹائم پر اٹھا، الارم لگایا تھا، اٹھ کے دیکھا تو میری موبائل پر میسج آیا ہوا تھا کہ وہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، لہٰذا آپ واپس مصر چلے جائیں. کہتے ہم نے فلائٹ پکڑی، اب مصر. جب میں گھر پہنچا تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا یہ سفر کیوں ہوا. تو مجھے اللہ کے رزاق ہونے پہ یقین آیا. مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ 2 مرغیاں تھیں، اس پر اس فقیر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن یہ مرغیاں مصر میں ذبح ہوئی ہیں، مصر میں پکی ہیں، مصر میں روسٹ ہوئی ہیں. وہاں تک کیسے پہنچے؟ اس فقیر کا نام لکھا ہوا تھا، رب نے ہمیں استعمال کیا. دراصل ہم رزاق کا اس کو رزق پہنچانے گے اور کوئی وجہ نہیں. رزق کیسے ڈھونڈتا ہے؟
اور آج ہم دکانوں میں، مارکیٹوں میں، کاروبار میں، دیہات میں، کھیت میں بیٹھ کے اللہ کی نماز کو بھول جائے، بھائی وہ رزق نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ خواجہ محمد اسلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سردار عبدالرب نشتر رحمہ اللہ کے حوالے سے، یہ جو ملتان میں نشتر اسپتال ہے ان کے حوالے سے واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک پیشنٹ لایا گیا جو کھیت میں ٹھہرا تھا، لو ہو رہے تھے گندم کے، تو اس میں جو تھریشر جو اس زمانے کا صفائی والا چل رہا تھا، اس نے یوں لمبی سانس لی تو وہ رائی کا دانہ اڑا اور اس کے اوپر والے بھانسے میں جا کے پھنس گیا۔ اسے درد تکلیف۔ تو وہ لوگ آئے ہمارے پاس، علاج، کہتے ہیں ہم نے بہت زور لگایا، علاج نہ ہو سکا، گندم کا دانہ اندر پھنسا ہوا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں اس کا علاج نہیں تھا یہاں سے نکالنے کا، تو ہم نے لا علاج کر دیا۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ اس کا علاج چائنا میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم بہت غریب آدمی ہیں۔ کہا جی غریب ہو یا امیر ہو، علاج کرانا تو چائنا لے جاؤ، ہمارے پاس نہیں۔ کہتے انہوں نے قرضے پکڑے، کوئی زمین بیچی، کوئی ادھر ادھر سے کر کے وہ بیچاروں نے ویزاز لیے اور لے گئے اس کو چائنا میں جب پہنچے ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا جی بالکل یہاں ہے، دانہ ٹھہرا ہے اور 1 دن لگے گا، کل آپ کا نمبر آئے گا، آج ہم آپ کو ہسپتال میں داخل کر لیتے ہیں، 1 دن بعد اس کو کل صبح 10 بجے او ٹی لے آؤ، آپریشن تھیٹر میں ہم اس کا آپریشن کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جب او ٹی جانے کا وقت ہوا تو ڈاکٹر اندر کسی اور آپریشن مصروف تھا، اس نے کہا 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ ٹھہرو، میں بلا لیتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ کہتے اس ہسپتال کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، اس باغیچے میں مور، کبوتر اور اس طرح کے خوبصورت پرندے گھوم رہے تھے۔ یہ بندہ پریشان تو ٹھہرا تھا، اس نے کہا ذرا دیکھ لو، یہ گھاس اور باغیچے پہ چمن میں چلتا چلتا جب وہ مور کے خانے میں پہنچا تو مور کے خانے میں ایک سمیل ہوتی ہے جہاں اس کے انڈے وغیرہ اور ترتیبیں ہوتی ہیں، تو اس جگہ پہ اس کو عجیب سی بو محسوس ہوئی تو اسے چھینک آئی۔ چھینک کے بعد یہ اتنے میں ٹائم ہو گیا، یہ اندر چلا گیا۔ جب ڈاکٹروں نے چیک کیا آپریشن سے پہلے، وہ دانہ یہاں موجود نہیں تھا۔ انہیں کہا جی کیا ہوا؟ کل تک تو تھا۔ پھر پتہ چلا کہ جی ہاں جب اسے چھینک آئی تھی وہ نکلا تھا اور مور کا ایک بچہ ٹھہرا تھا، اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے وہ دانہ کھایا۔ یہ چائنا گیا، کس طرح اللہ کے کام میں استعمال ہوا ہے۔ بھائی رزق تم تک پہنچے گا، رزق تم سے نہیں